تو میرے بھائی سال کے بعد لوگ عید کی نماز کے لیے نکلتے ہیں، تو آپ عید کی اذان کیوں نہیں دیتے ہیں لوگوں کو بلانے کے لیے؟ نہیں جی ثابت نہیں ہے، تو کیا ثابت نہ ہوئی تو کیا ہوا؟ گناہ کا کام تو نہیں ہے، دے دیا کرے اذان. سال بعد لوگوں نے عید پڑھنے کے لیے نکلنا ہوتا ہے. پکیجے الزامی جواب، اینٹی وینم لاجیکل آنسر. تو کہیں گے نہیں جی ثابت نہیں ہے. بھئی آپ کا تو فارمولہ تھا ثابت ہو یا نہ ہو، نیکی کا کام ہے تو کر لیں، تو عید کی اذان دے دیں. البتہ میں سرے دس جواب دوں گا اس کے اس اشکال اور اعتراض کا جو بار بار یہ بیان کرتا ہے کہ تم کہتے ہو جس سے منع نہیں کیا گیا وہ جائز ہے، تو پھر تم عیدین کی اذان بھی دلوایا کرو کیونکہ اس سے بھی منع نہیں کیا گیا، تو عید کی اذان کیوں نہیں دلواتے؟ عید کی اذان دلوایا کرو. تو بات یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں، ہمارا یہ موقف ہے کہ عیدین کی اذان ممنوع ہے. عیدین کے موقع پر اذان دینا ممنوع اور مکروہ ہے، اس میں ممانعت ثابت ہے. جس وجہ سے ہم عیدین کی اذان نہیں دلواتے ممانعت کی وجہ سے. اور یہ بات یاد رکھیں، ایک علمی مسئلہ ہے کہ کسی بھی چیز کا حکم یا کسی بھی چیز کی ممانعت کو ثابت کرنے کے اصول اور ضابطے ہیں. کبھی کسی چیز کا حکم صراحتاً ہوتا ہے، کبھی اشارتاً، کبھی عبارت النص سے، اشارت النص سے، دلالت النص سے، اقتضاء النص سے. اسی طریقے سے ممانعت جو ہے وہ کبھی اشارہ، کبھی عبارت النص سے ہوتی ہے، کبھی اشارت النص سے، کبھی دلالت النص سے، کبھی اقتضاء النص سے. کبھی ممانعت صراحتاً ہوتی ہے، کبھی اشارتاً، کبھی تصریحاً، کبھی تلویحاً. تو ہم نے اپنے اصول اور ضابطے سے دیکھنا ہے کہ آیا یہ چیز منع تو نہیں ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ عیدین کے موقع پر اذان منع ہے، ممنوع ہے، مکروہ ہے. اور دلیل یہ ہے کہ ممانعت کے جو 5 صیغے ہیں، ان 5 صیغوں میں سے ایک صیغہ ہے جب لائے نفی، یعنی حرف لا فعل مضارع پر داخل ہو یا حرف لا اسم پر داخل ہو تو وہ نہیں کا صیغہ ہوتا ہے اور اس سے ممانعت ثابت ہوتی ہے. جس طرح صحیح بخاری کی حدیث نمبر 586 ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ بعد الصبح حتی ترتفع الشمس، صبح کے بعد کوئی نماز نہیں حتیٰ کہ سورج بلند ہو جائے. اب یہ حدیث موجود ہے اور اس میں لا جو ہے وہ اسم پر داخل ہے. جس طرح قرآن مجید میں موجود ہے لا فسوق ولا جدال فی الحج، حج میں جو ہے وہ نافرمانی اور جھگڑا نہیں ہے، تو یہاں بھی لائے نفی جنس جو ہے وہ داخل ہے اسم پر. ایسے ہی اذان کے حوالے سے ایک تو بات یہ موجود ہے بخاری مسلم میں متفق علیہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے اور حضرت عبداللہ بن عباس بھی حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عیدین کی اذان نہیں دلوائی. حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بھی عیدین کی اذان نہیں ہوئی. اور صحیح مسلم میں 2049 نمبر حدیث ہے، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا اذان للصلاۃ یوم الفطر، عید کے دن نماز کے لیے اذان نہیں ہے. لا اذان للصلاۃ، جس طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے لا صلاۃ بعد صبح، صبح کی نماز کے بعد کوئی اذان نماز نہیں ہے. اسی طرح یہ حدیث ہے کہ لا اذان للصلاۃ یوم الفطر، عید کے دن کوئی اذان نہیں ہے. تو جس طرح مخصوص موقعوں پر نفل پڑھنا اس کو ہم مکروہ سمجھتے ہیں، ناجائز سمجھتے ہیں. سورج نکل رہا ہو، سورج مقام استوا پر ہو اور غروب ہو رہا ہو، اس موقع پر نفل پڑھنا مکروہ ہے. اس کے علاوہ فجر کے بعد نفل پڑھنا مکروہ ہے کیونکہ احادیث میں اس کی ممانعت اور نفی وارد ہوئی ہے، تو اس لیے ممنوع ہے. ایسے ہی عیدین کے موقع پر ہم اذان کو مکروہ اور ممنوع سمجھتے ہیں کہ اس میں نفی وارد ہوئی ہے اور وہ جو لا جو ہے وہ اسم پر داخل ہو تو اس سے نہیں کا صیغہ بن کے ممنوع قرار پاتا ہے. لہذا عیدین کے موقع پر اذان دینا یہ جائز نہیں ہے کیونکہ ایسے موقع پر اذان دینے سے منع کیا گیا اور ممانعت کا صیغہ حدیث میں صحیح مسلم میں 2049 نمبر حدیث موجود ہے. تو بحمد تعالیٰ ہم اس پر دلائل اور حقائق کی روشنی میں بات کرتے ہیں. تو جہاں منع نہیں ہے، جس طرح نفل آپ پڑھتے ہیں، نفل آپ جب بھی چاہیں پڑھ سکتے ہیں، ہاں ان موقعوں پر نفل نہیں پڑھ سکتے جن موقعوں پر ممانعت وارد ہے. اور اسی طرح ذکر اللہ، درود پاک، عمومات و اطلاقات شریعہ سے ذکر اور درود جب بھی آپ پڑھیں جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے. ہاں لیکن عمومات و اطلاقات شریعہ میں مواد مستثنا وہ از خود خارج ہوتے ہیں، ان کو خارج سمجھا جاتا ہے، ان کو اس عام اور مطلق حکم میں داخل نہیں سمجھا جاتا. تو لہذا عیدین جو ہے اس کی ہم اذان نہیں دیتے کیونکہ ممنوع ہے. اور یہ بار بار جو ہے مخاطب کرتا ہے امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ کو، کہتا ہے یہ جی باپا جانی نے شروع کروائی ہے، تو باپا جانی کو آپ مخاطب نہ کریں، تمہارا جواب اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے دینا ہے.
ہم سے جواب مانگو اور ہمارے اللہ کے فضل و کرم سے جو جوابات ہیں تم ہمیں جو ہے وہ ہمارے جواب سوال کا اللہ کے فضل و کرم سے کبھی بھی جواب نہیں دے سکتے.